شکیل خان نے شروع کیا تو کوئی سوز خاندی اور نوئے کا ماحول بنایا، تو بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو. اور ندیم کچھ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے کہ ایک استعفیٰ، ایک خط اس نے مجھے لکھ کے بھیجا جو میں نے پڑھی، اور پھر اس نے 2 مہینے بعد مجھے کہا کہ وہ میں نے آپ کو ایک لیٹر دیا تھا. میں نے کہا کیا تھا؟ کہنے اچھا پتہ ہے سر آپ میری فیملی ہے، اس کی سارے خاندان سے میرا تعلق ہے. میں نے کہا ابھی مت جاؤ. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ نہ جائے. 6 مہینے پھر گزر گئے. پھر سے بتایا کہ میری بیگم کی سیٹ ہو گئی ہے، وہ 1 تاریخ کو جا رہی ہے، اور میرا بیٹا جو ہے میری بہو امید سے، اور میرا بیٹا چاہتا ہے کہ میں اس کے کان میں اذان دوں دبئی میں. تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہمارا تعلق جو تھا خالص پروفیشنل بنیادوں پہ، بہت مشکل سے ایسے گوہر نایاب ملتے ہیں کہ جو اچھے شریف اور دیانتداری بھی ان میں ٹوٹ کے بھری ہو، اور لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک، چونکہ ہمارے تو ممبر ہیں نا سارے، تو ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے ممبر سے ذرا سا بھی کوئی زور سے بات کرے، کوئی بدتمیزی کرے. پھر کوئی 10-11 سال سے اردو کانفرنسوں میں بھی کوئی ایک ادیب ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کا رابطہ نہ ہو. وہ علی صاحب سے لے کے انتظار صاحب، جالوی صاحب، سبھی کے ساتھ، اور اس نے رکھا، اور اس نے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیے، ہوٹل جا کے، اور یہاں پہ بھی ان کا بہت خیال رکھا. اور ہمارے دفتر کے معاملات کا بھی، یہ ایک کارپوریٹ سیکٹر کا ایک پروفیشنل تھا، اور یہ ہمارے ساتھ پہلے اٹیچ ہو گیا تھا، اور یہ ہیلپ کرتا تھا آرٹس کاؤنسل. وہ آرٹس کاؤنسل میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو پہلا انٹرنیٹ جو یہ لگا تو اس نے اسپانسر کرایا وطین سے، وہ لگ گیا. تو یہ میرے پاس آگے کہتا تھا کہ میں یہ آرٹس کاؤنسل کے لیے کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ظاہر ہے کہ میرا تو ایک ہی انٹرسٹ ہے، اس ادارے کو جو ذرا سا بھی اس ادارے کے لیے اچھا کام کر رہا ہے یا سپورٹ کر رہا ہے، بس مجھے وہی اچھا لگتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا نہیں لگتا. کیونکہ میرا تو خون اس کے ساتھ لگا ہوا ہم سبھی کا. مجھ سے پہلے کچھ آپ کی بڑی ان کی خدمات ہیں، آج بھی میں دیکھتا ہوں، پرانے رسائل نکالتا ہوں، اور میں نے ان کے دور کی ایگزیبیشنز دیکھی انتہائی شاندار. یہ جو آڈیٹوریم بنا انہوں نے انیشیٹ کیا، یہی پھر پیسے لے کے آئیں، بعد میں پایا تکمیل کو پہنچا. تو بہت لوگ تھے جنہوں نے یہاں کام کیا، اور پھر ہم لوگ آئے، ہم نے بھی کوشش کی، اور کچھ آپ سے تو میں نے گھر پہ درخواست کی کہ آپ واپس آ جائیں، آپ جیسے لوگوں کی تو ہمیں بہت شدید ضرورت ہے. تو میں شکر گزار ہوں کہ سب نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور حسینہ معین کا انتقال ہوا، اس وقت نائب صدر تھی. اس ہال کا ہم نے اسی دن نام جو ہے حسینہ معین ہال رکھ دیا. آپ کو پتا ہے کہ علی صاحب کتنی محبت کرتے تھے صدارت سے، ہی واز ون آف دا فاؤنڈر ممبر. تو سبھی لوگوں کے ساتھ وہ یہ جڑتا چلا گیا، چاہے کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی چپلاسی ہے. اس کا انسانی رویہ جو رہا وہ سب کے ساتھ بہت شاندار ہے، اور اس کی گواہی یہ ہے کہ بے شمار لوگ باہر کھڑے ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے. گواہی یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی کو آج نہیں بلایا. عام طور پہ میرے بلانے پہ لوگ آتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ ندیم ظفر کے لیے آئے. اور میں خود بھی ندیم ظفر کے لیے آیا. اس میں حکمت یہ ہے کہ آج میری شادی کی 33ویں سالگرہ ہے، اور میری بیگم اور میرے بچے اور میری شادی شدہ بیٹی وہ سب گھر پہ انتظار کر رہے ہیں، اور بار بار ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ پاپا اب آ جائیں. نہیں جانے، یہاں بھی کاٹیں گے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بڑا ضروری تھا کہ میں جب تک ایکنالج نہیں کروں اس کی خدمات کو، تو اس وقت تک یہ تقریب جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی.
اور مجھے کوئی بھی السلام علیکم بھائی میرانی صاحب آئے ہوئے ہیں, ہمارے ڈپٹی کمشنر ملیر بیٹھے ہیں سامنے, ایسے ایسے آگے آ جائیں آپ آگے, ارے آؤ نا میروانی آ جا, تو میرا بھتیجا آ گیا. یہ یہاں پر اے ڈی سی رہے اور ایسا سلوک ہوا کہ ملیر میں ڈی سی ہیں, اس کی وجہ سے آئے خالص. میں نے بھی فون نہیں کیا, نہ کوئی میسج چھوڑا. تو اس کا ہے, اس کی ایک ریچ ہے, اس کی ایک کارڈ ہے, میٹھا سا زہر ہے اس کے اندر. وہ جس کو لڑ جاتا ہے تو اس کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں. تو میں پرسنلی آرٹس کاؤنسل کے صدر کی حیثیت سے اور آپ کے ساتھی کی حیثیت سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اپنی انتہائی مصروف زندگی میں سے ایسے شاندار لوگ ایک چنیدہ اجتماع جو آج ہوا ہے, تو یہ آرٹس کاؤنسل میں ایک یادگار رہے گا. مجھے ٹینشن نہیں ندیم ظفر کے جانے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جو بھی آدمی آرٹس کاؤنسل سے نکل کر اپنی بہتری کے لیے, ترقی کے لیے یا اپنی فیملی کی بیٹرمنٹ کے لیے جاتا ہے تو میں اسے کبھی روکتا نہیں. شمیم عالم صاحب ریٹائر ہو گئے تھے, آخری وقت تک وہ 5 سال کانٹریکٹ پہ رہے, ایسا ہی تھا نا کچھ یار, اس سے بھی زیادہ 10 سال کانٹریکٹ پہ تھے. اس کے بعد جب وہ جانے لگے امریکہ, ان کے بچے نے بلایا, آج بھی ہمارا رابطہ ان سے اسی طرح کا. آپ کا ایک پروگرام دیکھتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے. اب یہ ندیم ہے, دبئی جا رہا ہے, میں بھی دبئی آتا جاتا ہوں, یہ بھی واپس آ جائے گا. یہ ایک فرٹرنیٹی ہے, یہ ایک کنبہ ہے آرٹس کاؤنسل. میں جب 15-20 سال پہلے آیا تھا یاز بھائی, تو میں تقریریں کیا کرتا تھا, آپ کو یاد ہے کہ جیسے کنبے کا کلچر شکیل نے کہا ختم ہوتا جا رہا ہے, تو ہم نے کہا ہم اس ادارے کو واپس اس شرافت کے کنبے کا کلچر دیں گے کہ جس کے تحت ایک دوسرے کے دکھ میں, اس کی محبت میں ہم ایک دوسرے کے شریک ہوں. تو بہت تمہیں مبارک ہو. الحمدللہ اس کی نیک صالح اولاد ہے. ایک بیٹی یہاں ہے, دوسری بیٹی کینیڈا میں ہے, بیٹا دبئی میں ہے, اور یہ میری طرح سخت جان ورکر نہیں. کوئی بھی اگر کہتا ہے تو غلط کہتا ہے, یہ افسر ٹائپ آدمی ہے. ہاں, اس کو میں پش کر کر کے محنتی بنایا ہے. ہاں باقاعدہ, اور روز کچھ نہ کچھ زبردستی محنت اس سے میں کراتا تھا. تو ہمارا تو کام ہے, ہم تو 24 گھنٹے یہی کرتے رہیں گے. تو اب یہ سٹھیا چکا ہے, اور اب اس کے بچے چاہتے ہیں کہ لائف انجوائے کریں, دنیا میں گھومیں اور یہ کرے. اینڈ وائی ناٹ. ہمارا تو چکر وہ ہے کہ آپ کا شعر ہے نا کہ اب جو چاہوں گی تو پنجاب نہیں جا سکتا, اس طرح کی صورتحال ہے کہ میں یہاں سے چلا تو جاؤں, مگر کیا کروں, دل لگا ہوا ہے یہاں. تو ہم لوگ بیٹھے اور ندیم ظفر کے لیے ہم ویلکم کرتے ہیں, اور یہاں اس کا اپنا ادارہ ہے, اس کے کنبے کا, اس کا, اور ہماری بہت, ہم سب کی بہت ہی دعائیں اور نیک تمنائیں ندیم ظفر کے ساتھ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. کچھ آپ ہی, آپ ادھر آئیے, اقبال بھائی آپ آئیے, شکیل آؤ, ادھر تصویر. اچھا وہ دوسرا کوئی دستہ ہے نا, تو کچھ آپ ہی نہیں, وہ بھی لیتے آئیے. بخاری صاحب آپ ہی آئیے. ارے نہیں, وہ امبرین پلیز آئیے. منور بھائی, بشیر صاحب, منور بھائی چلے گئے. امبرین آ جاؤ. اور وہ کہاں ہے, بشیر ہے, ابھی تو تھے, باہر نکلا ہوگا.